الرحمن الرحیم۔ وجود کائنات کو رب کائنات نے 5 چیزوں سے بنایا۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے سے رب کائنات نے وجود کائنات کو پیدا فرمایا۔ ایک ہے روح اور 4 اربع عناصر ہیں۔ آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے اور پانی ہے۔ روح اور ان 4 چیزوں سے ملا کر رب کائنات نے وجود کائنات کو پیدا فرمایا۔ روح کیا ہے؟ قرآن کا روح الروح من امر ربی۔ روح تو امر ربی ہے۔ تخلیق روح کس سے ہے؟ روح جو ہے یہ ایک نور ہے، اس کی تخلیق نور سے ہے۔ کون سے نور سے ہے؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روح کی تخلیق ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام پہ فرمان ہے، انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ کل شیء من نوری، اور کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ میرے نور سے او کما قال، یا جس طرح آپ کا فرمان ہے۔ تو تمام کائنات کی ارواح کو رب کائنات نے نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا فرمایا۔ وسعت روح، اب انسان ہے نا، انسان کو رب کائنات نے 2 روحیں دی ہیں، ایک روح انسانی، ایک روح حیوانی۔ تو انسان کے کتنے افراد ہیں؟ اربوں خربوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، رب کائنات نے ان کو روح کے مقام سے سرفراز فرمایا، ان کو روح عنایت فرمائی۔ تو خربوں کی تعداد میں رب کائنات نے اس روح کو پیدا فرمایا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 18,000 مخلوقات ہے، 18,000، اور 18,000 مخلوقات کے اندر پھر ہر ایک قسم جو ہے مخلوقات کی، اس میں پھر خربوں کی تعداد میں اس کے افراد ہیں۔ ان سبھی کو بھی رب کائنات ہر قسم کو، اس کے خربوں افراد کو رب کائنات نے روح کا جو نور ہے اسے سرفراز فرمایا۔ تو کتنا بڑا عظیم وہ خلاق ہے، کتنا بڑا عظیم وہ تخلیق کے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی وسعت خالقیت کتنی عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب، اپنے لاڈلے محبوب، اپنے اس محبوب کو جو دانائے فضائے و غیوب ہے، جو لیل کی زلفوں والا ہے، جو مازاق کی آنکھوں والا ہے، جو والضحیٰ کے نخرے والا ہے، اس کو ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب مجھے ایک مثال بیان کرو۔ یاسین سورت کے اندر رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ مجھے اس شخص کی مثال بیان کرو۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اس انسان کی مثال مجھے بتاؤ جو اپنی تخلیق کو ہی بھول گیا، اپنے پیدا ہونے کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جب کہ یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی مل جائیں گی، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اے محبوب اس کو فرما دو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا اور تیری ہر ایک تخلیق کو وہ جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ تو اتنا عظیم تخلیق والا رب ہے کہ جس نے ایک سبز درخت سے آگ کو پیدا فرمایا، پیغام کو میں تو کہ اس سے یکبارگی نور پھوٹ پڑتا ہے۔ اولیس اللہ
خالق سماوات والارض بقادر اللہ اکبر، کیا وہ انسان، وہ اللہ جو اتنی عظیم مخلوقات تخلیق والا ہے، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تجھے اے انسان تجھے پیدا کر لے؟ بلا وہ الخلاق العظیم، رب کائنات فرماتا ہے اے انسان نہیں، وہ تو بہت بڑا عظیم مخلوقات والا ہے، عظیم مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے، ہر مخلوقات کے پیدا کرنے کے اوپر وہ قادر ہے۔ اس عظیم قادر کریم نے تمام کائنات کی روحوں کو پیدا فرمایا، اور کس سے پیدا فرمایا؟ پورے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا۔ اے انسان، اے دنیا والوں، ہمیں روح کی عطا جو ہوئی تو نور مصطفیٰ سے عطا ہوئی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کربلا کے میدان کے اندر اسی کمری والے، اسی آقا نامدار محبوب تاجدار کائنات جو ہے، تاجدار رسول جو ہے، اسی کے امتیوں نے اس کی اولاد کے ساتھ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اللہ اسألک علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے محبوب کے اندر اعلان کر دو میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا مگر اپنے قریبیوں کے ساتھ محبت مانگ، اہل بیت کے ساتھ محبت مانگتا ہوں، پیار مانگتا ہوں۔ جب کربلا کا میدان ہے، اس کربلا کے میدان کے اندر اسی مصطفیٰ، اسی قمری والے کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ایمان والوں، 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے معصوم بچے، شدت کی گرمی ہے، اور شدت کی گرمی کے اندر بڑے حالت غیر ہو جاتی ہے۔ 3 دن گزر گئے، 10ویں کا جب دن آتا ہے، شہید ہونے والے شہید ہو رہے ہیں۔ ان شہید ہونے والوں میں اہل بیت کا ایک ننھا سا پھول، ایک نام علی اصغر، آج ان کی ماں ان کو گود میں لے کر بیٹھی ہے، بار بار معصوم پیاس کے مارے کچھ زبان کو باہر نکالتا ہے، ماں سے رہا نہ گیا۔ ہر ایک جو بچے ہوتے ہیں ان کی ماؤں کو بچوں کے ساتھ بڑا ہی پیار ہوتا ہے، رہا نہ گیا تو امام علی مقام کو بلا کر عرض کرتی ہیں اے میرے سر کے تاج، یہ دیکھو معصوم کو دیکھو، بار بار پیاس کے مارے زبان کو باہر نکالتا ہے، جاؤ جا کر ان یزیدیوں کو اس کا چہرہ دکھا دو، ان میں کوئی بھی اولاد والے ہوں گے، معصوم بچوں والے ہوں گے، ضرور اس پہ ترس کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میری زوجہ محترمہ، اے میری پیاری بیوی، تیرے گھر پر جاتا ضرور ہوں ورنہ میری غیرت نہیں تھی وہ اس کو پانی نہیں دیں گے۔ آپ اس کو ایک سفید کپڑے لپیٹ کر لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اب حسین جو ہے وہ قرآن لے کر آ رہا ہے، ہمیں میرا کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں سماعت کرنے کے لیے آ رہا ہے، جنگ کو روک دو۔ لیکن میدان جگل کے اندر پہنچ کر امام علی مقام نے علی اصغر کے چہرے کو سے کپڑے کو اٹھا دیا، کہا لوگوں اس کے چہرے کو دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھو، ایک معصوم بچہ ہے، تمہارا مجرم میں ہوں، یہ جو ہے میرا معصوم بچہ، یہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا، جان کی حصی نہیں رکھتا، اس کے چہرے کو دیکھو، جو بھی اس کو 2 بوند پانی دے دے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ نانا جان صدقہ سے اس کو جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ ہمر کہتا ہے ارملہ کو تیرا نشانہ بڑا طاق رکھتا ہے، ذرا ایسے طاق کا نشانہ لگاؤ علی اصغر کے جو منہ کھولتا اس کے حلق سے پار ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا ظلم کا تیر اٹھا، کہتے ہیں تیر تو ایسا طاق کا تیر چلاتا ہے کہ کھلے منہ سے نواسہ رسول کا کھلے منہ سے تیر پار ہو کر اس کے بال امام حسین کے بالوں پر وصل ہو جاتا ہے۔ کہتے تیر چھٹا جب حرمل دا بند گل معصوم دے جمع، 3 باری بار کے منہ تھی نکلی یار اماں اماں اماں، خیمے سی یہ آوازہ آیا، میں نے بار مکایا اماں، میں نے ہے مجبوری پردے دی تائیں پہنچ نہیں سکتی اماں، اتنے ستم اتنے ظلم۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی ضرور کرو۔